کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشنگوئیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا ہے. اس میں الفاظ آئے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی ہیں. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے.